بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، علم نجوم یعنی ستاروں کی جو گردش ہے، اس حوالے سے جو کام لینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح کا کام نہیں لیا جاتا۔ اس سے ہٹ کر کے جو غیر شرعی طور و طریقے ہیں جس سے بسا اوقات اس پر یقین رکھنے والے شخص جو ہے اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، اس طرح کا کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ لوگ ذائچے بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ستارہ جو ہے گردش میں ہے، آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ملک کا جو سربراہ ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس طرح کی فرسی باتیں کھڑ کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا اور لوگوں کا جو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ہٹا کر محض اپنی ذات تک جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ جوڑنا اور یہی کہنا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں فلاں وجہ سے ہوئے ہیں، فلاں ستارے کی وجہ سے ہے، فلاں ذائچے کی وجہ سے ہے۔ اس حوالے سے علم نجوم کی جو تعریف کی جاتی ہے، عام طور پہ نجوم کہتے ہیں ستاروں اور ان کی گردش، یعنی ستارے جو گردش کرتے ہیں، نیز ان کے نتیجے میں کائنات کے نظام میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں، اس کے علم نجوم سے جو ہے دو طرح کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے۔ ایک ہے حساب کے حوالے سے اور دوسرا ہے استدلال کے حوالے سے۔ ایک حساب میں اور دوسرا استدلال میں۔ علم نجوم سے شرعی احکام میں مدد لینا یقیناً پسندیدہ اور مستحسن طریقہ ہے، یعنی نمازوں کے اوقات معلوم کرنا انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فجر کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے، اوقات کا پتہ ہوگا تو لوگ اس وقت نماز پڑھیں گے، جب وقت نکل جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، قضا کی نیت سے پڑھیں گے۔ زور کے اوقات ہیں، جتنی بھی نظام الاوقات ہیں جو علماء نے جو ہے ان کا تعین کر رکھا ہے اور بدلتے رہتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں، تو یہی علم نجوم کے ذریعے سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قبلے کی سمت جو ہے معلوم کرنا کہ قبلے کی سمت جو ہے کس طرف ہے، اس طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ استقبال قبلہ جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے، شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو اس انداز سے بھی علم حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے علم نجوم سے ضروریات پوری کرنے کے لیے یا سہولت پیدا کرنے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے تجربے کرنا اور ان تجربوں کی روشنی میں استدلال کرنا بھی ایسی جائز ہے اور اچھا طریقہ ہے۔ جیسے ایک طبیب کا صحت اور مرض کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے انسان نبض جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے پھر علاج جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو علم نجوم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ تو درست ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے دنیاوی چیزوں یا واقعات میں جو ہے اسے مؤثر حقیقی سمجھنا یا اس طرح جو ہے اس کا استعمال کرنا کہ جس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یقیناً یہ ناجائز ہے اور بسا اوقات حرام ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے شرک تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ علم نجوم کو شرعی احکام کی حد تک جو ہے سیکھنا جو ہے یہ تو اچھا طریقہ ہے، دنیاوی کاموں کے لیے بھی جائز ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس میں عقیدہ جو ہے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ خراب ہوگا تو اس سے یقیناً مسلمان جو ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ تو علماء جو ہے اس حوالے سے بہت سارے دلائل جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس بارے میں جو ہے عقیدہ جو ہے کس طرح ہونا چاہیے۔ مین چیز جو ہے جو آج بتانا ہے وہ یہ ہے کہ نجومیوں سے، جو نجومی بیٹھے ہیں یعنی جو ستاروں کا علم جانتے ہیں اور ذاچے وغیرہ نکالتے ہیں یا پتے لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے قسمت معلوم کرنا، اور وہ قسمتیں بتا رہے تھے جب ان کی اپنی قسمت جو ہے کوئی بھی نہیں ہوتی، اور مستقبل کا حال معلوم کرنا یقیناً جو ہے حرام
اور ناپسندیدہ طریقہ ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی باتوں کو مان کر کے اور ستاروں کو مؤثر مان لیا جائے تو پھر یہ عقیدہ جو ہے شرک والا عقیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کے اندر مؤثر ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں اس حوالے سے جو ہے اشتہار چھپے ہوتے ہیں، آج کا ہفتہ جو ہے آپ کا کیسے گزرے گا وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارے پیدا کیے ہیں ان کے پیدا کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کہیں فرمایا کہ آسمان کی زینت کے لیے جو ہے ہم نے بنایا ہے، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ اور دیکھیں اور رات کو جو ہے جب چراغاں ہوتا ہے، روشنی ہوتے ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو بڑا آسمان جو ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے، یعنی جو دنیاوی آسمان ہے سورہ ملک میں۔ دوسرا فرمایا کہ اس سے جو ہے شیاطین کو جو ہے مار پڑتی ہے، یعنی شیطان کے لیے مار بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، یعنی ان کے ذریعے سے جو ہے شیاطین کو جو ہے مار پڑتی ہے۔ اور کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ علامات بنایا جس کے ذریعے سے انسان جو ہے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، ہدایات جو ہے لیتا ہے، جیسا کہ فرمایا بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور انہی علامتوں اور ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، جیسے کہ پہلے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ہے ستاروں کو دیکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کو 3 بڑے مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انہیں آسمانوں کی زینت بنایا گیا ہے، خلق هذه النجوم والسلاسل، فرمایا کہ 3 مقاصد کے لیے ستاروں کو جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو الہ زینتن للسماء، وہی بات کہ انہیں آسمانوں کے ذریعے زینت بنایا ہے، ورجوما للشیاطین، اور شیاطین کے لیے مار بنایا ہے، و علامات یقتدی بہا، اور نشانیاں بنایا ہے جس سے ہدایت جو ہے لی جاتی ہے۔ اور امام بخاری نے عنوان دیا ہے صحیح بخاری میں کتاب الخلق کے باب فی النجوم ہے۔ اور عام طور پر جو ہے یہ تعریف جو در مختار کی شرح ہے شامی، اس میں یہی بیان کی گئی، وہ علم یورب الاستدلالات بالتشکلات الفلقیت علی الحوادث السفلیت، وہ علم ہے جس کے ذریعے سے تشکلات فلقیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زمینی حوادثات پر استدلال کی کیفیت کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ تو الغاز اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ باقی بہت سارے معاملات ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ ہے کہ جو علم نجوم کے بارے اس انداز سے جو ہمارے مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، ستارہ شناس جو ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہمارا جو ہے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تقدیر کے یا مستقبل کے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور اس طرح کا کوئی عقیدہ جو ہے نہ گھڑیں، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ حالات جو بھی ہوں اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور وہ دعائیں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی پریشانیوں سے جو ہے بچ سکیں، کیونکہ دنیا جو ہے یہ مصائب کا گھر ہے، فتنوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں تکالیف بھی آتی ہیں، تو تکالیف سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ دعائیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق جوڑے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، آپ کی سنتیں زندہ ہوں گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آنے والی پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اگر باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آنے والی پریشانی ہو سکتا ہے آپ کی بلندی درجات کا ذریعہ ہو، یا چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی تکلیف مبتلا کر دے۔ تو جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو سب کچھ اس نظام کو بچھانے والا ہے، وہ انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، بہتر فیصلہ فرماتا ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر کام جو ہے حکمت پر مبنی ہے۔ بندہ عاجز ہے، کمزور ہے، نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے یا جو ہو رہا ہے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، بس وہی کہے کہ جو اللہ چاہے گا مجھے وہی قبول ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔